جن لوگوں نے ملک کو اس حال پر پہنچایا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ لاہور میں پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نظروں سے اوجھل لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں، اپنے کسی دوست اور ساتھی کو بھولا نہیں، ہمیشہ یاد رکھا، آج بھی دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو مشکلات سے نکالے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوم نے پچھلے 4 سال بہت مشکل دور دیکھا، ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ترقی عروج پر تھی اور ہمارے دور میں ہر لحاظ سے معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کچھ کردار ایسے آئے جنہوں نے دوڑتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے کہا کہ کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس لیے نکالا گیا؟ وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا۔ ملک کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان مضبوط ہو گیا۔ آج کسی کی جرت نہیں کہ پاکستان پر چڑھ دوڑے یا میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہم نے معاشی، دفاع اور خارجہ ہر فرنٹ پر کارکردگی دکھائی۔ ہمارے دور میں بھارت کے 2 وزیر اعظم مودی اور واجپئی پاکستان آئے، اب ہمیں اپنے معاملات بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں اپنے معاملات ایران اور چین کے ساتھ بھی مزید بہتر کرنے ہیں۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر کی ضمانت خارج۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابھر گل نے اسد عمر کے خلاف عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ سنایا اور درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکرٹری کی ضمانت خارج کر دی۔ واضح ہے کہ تھانہ گلبرگ پولیس نے اسد عمر کے خلاف عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ذوالفقار بھٹو ریفرنس کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے یا ریکارڈنگ؟ کمیٹی کی رپورٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق صدارتی ریفرنس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے 2 رکنی کمیٹی پیر کو رپورٹ پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی 2 رکنی کمیٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی نشریات براہ راست دکھانے یا سماعت کے بعد ریکارڈنگ جاری کرنے سے متعلق رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی سفارشات فل کورٹ کے سامنے رکھے گی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت منگل 12 دسمبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ دن 11 بجے سماعت کرے گا۔ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کو چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے درخواست سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سمیر کھوسہ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہین کمیشن کی کارروائی شروع کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس توہین کمیشن کی کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے جو غیر قانونی ہے۔ جیل میں خفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر کی تاریخ جیل میں فرد جرم کی کارروائی کے لیے مقرر کی ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔